وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157، درس نمبر 133. آج کا موضوع ہم سے اسلام کا تقاضا کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 155. لفظی ترجمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی خوف سے، جو بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے اور جان کی کمی سے اور ثمرات میووں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 ہے، اور اس میں ایک اللہ تعالیٰ ایک بہت بنیادی قانون بیان فرما رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں، 3-4 آیات ہیں. آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک. اس کے تھوڑا سا میں اگر آپ کو اس کے موضوعات بتا دوں، اور وہ موضوعات یہ ہیں ان 3-4 آیات میں کہ انسان کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی انسان کے مقصد کی کامیابی کے لیے کون سا طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، یعنی وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی شاباش ہوتی ہے، کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، کون لوگ ہیں جو
اپنے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں آسانی سے۔ یہ اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکلات آتی ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ 3-4 موضوعات ہیں ان تین آیات کے۔ اور بہرحال ایک بات سامعین کرام، اصل میں بات یہ کہنے اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم لوگ یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے یہ دیکھیں، میں تھوڑی سی ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کروں۔ یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی سودا آپ لانا چاہتے ہیں کسی گروسری سٹور پہ، یا سبزی یا گوشت یا دال چاول گھی جو بھی آپ کے، یعنی گھر میں آپ کے ایک فیملی رہتی ہے، 10 افراد پہ مشتمل ہے، اس وقت پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے کوئی گروسری لینا چاہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، تو آپ ایک سٹور پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سودا کر لیتے ہیں جو چیز۔ اب جو سامان آپ نے خرید کے کاؤنٹر پہ رکھا ہے اور اس کو آپ لے جانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک تو اس کی ملکیت کسی اور کی ہے، یعنی آپ نے سامان پسند کر لیا اور اس کی ملکیت سٹور والے کی ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنی ملک میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ یہ بڑی آسان مثال ہے اور بہت سی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں مختلف چیزوں کی، مطلب گھر کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کسی شہر میں نئے آ گئے ہیں اور آپ کو ایک گھر چاہیے رہنے کے لیے، تو آپ گھر پسند کر لیتے ہیں، پسند آ جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کی جو یعنی اپنی ملک میں، پرائی ملکیت سے آپ اپنے ملک میں لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی جو بھی طے ہو جاتی ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، ایک لڑکا شادی کر رہا ہے ایک لڑکی سے، تو اس کا ایک تقاضا ہے کہ مہر ہے، تو وہ آپ کو مہر دینا پڑے گا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اسی طرح ساری چیزیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ جنت میں گھر کے مالک بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، وہ وہی ہیں، یعنی ان کو جنت میں گھر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جنت کی ایک قیمت ہے، دنیا میں جنت کی قیمت چکانی ہوتی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیان فرمائی ہے، ایمان باللہ اور اس کے مطابق عمل۔ یہ مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کی زبان میں، ایمان باللہ اور اس کے مطابق عمل۔ آپ نے ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ نے اگر زبان سے کہہ دیا یہ کہ ہاں میں جنت کا خریدار ہوں اور جنت چاہتا ہوں، آخرت میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ بات تو آپ نے کہہ دی۔ اور یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ سامنے کے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فقد دخل الجنہ، یہ نہیں ہے کہ ہو جائے گا، نہیں، یہاں پہ آپ کو جنت ملے گی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ جنت کا تقاضا کیا ہے؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ یعنی جنت کا تقاضا یہ ہے، جنت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کو دے دیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اب اللہ کی مرضی سے جب آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کا مالک بننا چاہتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ آخرت میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہاں آپ کو کمائی کرنی پڑے گی۔ روز قیامت قرآن کا مضمون ہے کہ روز قیامت یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا
نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، کہ یعنی مفہوم آیات کا یہ ہے کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، جو ایمان والے تھے ان سے کہیں گے کہ انظرونا، اے مومنوں آپ کے پاس تو روشنی ہے، ہم تو اندھیرے میں ہیں، کچھ روشنی کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو، ہماری طرف نظر کرم کرو، تھوڑی سی ہمیں بھی دیکھو، ہمارے لیے راہ چلنا آسان ہو جائے۔ تو کیا کہا جائے گا ان کی طرف سے؟ قیل ارجعوا، کہا جائے گا ان سے ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں سے یہ نور تو ہم وہاں سے لائیں، وہاں سے یہ نور لانا پڑے گا۔ تو آپ کو دیکھیں، ہم تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ ویسے ہی میں نے یعنی ایک ضرب المثل کہہ دی، احمقوں کی جنت۔ اب احمقوں کی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ایک آدمی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، یہ خیال ہے اس کا کہ مجھے ایک دن امریکہ کا صدر بنا دیا جائے گا اور میں سارے دنیا پہ یعنی اپنا حکم چلاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ آج کل تو امریکہ والے جو ہیں ان کے احکامات تو ان کے چلتے ہیں، تو پاکستان میں ایک غریب آدمی ہے، اقتدار والا، چلیں اقتدار والا بھی ہے، چلیں صدر مملکت ہیں یا آرمی چیف ہیں یا وزیر اعظم ہیں پاکستان کی، وہ کہتے ہیں 5 سال کے اندر میں امریکہ کی صدارت کا الیکشن جیت کے امریکہ کا صدر بن جاؤں گا، پاکستانی ہے۔ اب دیکھیں اس کا یہ خیال جو ہے، یہ اس کا گمان جو ہے، مجھے آپ بتائیں یہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا؟ ایک خیال قائم کر لیا، اور ایسے بہت سے ہیں سامنے کرام۔ اسلام میں یعنی آپ نے جو فرقہ بندیاں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، باقی دوزخی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اچھا عام مسلمان، چلیں چھوڑ دیں فرقوں کو، عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اس کے تقاضوں پر عمل کروں یا نہ کروں، چاہے جو کچھ بھی کروں میری مرضی ہے۔ آج یعنی یہ ایک وبا عام جو ہوتا ہے نا، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حقیقی مومن سمجھتے ہیں، بلکہ مومن کا بھی ان کو تو پتہ ہے کہ مومن ہونا اور مسلمان ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پھر بھی تمام مسلمان اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم عمل نہ بھی کریں تب بھی ہم حضور کے امتی ہیں، اگرچہ ہم کلمے کے تقاضے پورے نہ بھی کریں۔ یہ نہیں دیکھیں، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ الفاظ میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنے آج تک، 64 سال کی میری زندگی ہو گئی ہے، میں نے کسی کی زبان کہ بھئی ہم جو ہیں اگر عمل نہ بھی کریں اور کلمے کے تقاضے پورے نہ بھی کریں تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، یہ زبان سے نہیں سنا ہے، لیکن یہ خیال ہے لوگوں کا، ایک گمان ہے، اس کو زعم باطل کہتے ہیں۔ یہ یعنی میں اسے وہی کہوں گا کہ احمقوں کی ہم جنت میں رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان اسلام جو ہے وہ تو ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں بھجوایا ہے کہ وہ لوگ جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ کے طالب ہیں اور اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دین اسلام بھجوایا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا طریقہ۔ دین اسلام تو ہمیں یہی بتاتا ہے، دین اسلام ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اور پھر گمان آپ دیکھ لیں، آپ اپنے خود بھی سوچ لیں، ظاہر ہے کہ آپ جو بھی میری بات سن رہے ہیں آپ اپنے ذہن کو دیکھیں نا، پکا آپ کا خیال ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور کوئی مائی کا لال مجھے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتا۔ آپ کا سوچ تو درست ہے،
کہ کوئی مائی کا لال کلمہ گو کو کوئی اور فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. یہاں تک ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تمہیں جو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اللہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ شریعت ہے کہ جو کلمہ گو ہے اس پہ آپ کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ تو لگا سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو لگاتا ہے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، بلکہ یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے لیکن صرف اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. تو دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اسلام، دین اسلام کیوں ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کچھ بھی ہم نہیں جانتے. بلکہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا معنی بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. اکثریت لوگوں کی اکثریت کلمہ توحید سے واقف نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت توحید کے مفہوم سے واقف نہیں ہے. الہ کا مفہوم ہم نہیں جانتے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں، ایک عام انسان ہوں، آپ ہی کے ساتھ رہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کیا ہے. آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام صرف زبانی، آپ اگرچہ کہتے نہیں ہیں لیکن آپ کا خیال یہ ہے، بلکہ یقین یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے لینے والا شخص جو ہے وہ مومن ہے اور رسول کی شفاعت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حقدار ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ قرآن ہے، دیکھ لیں اٹھا کے. یعنی دیکھیں یہ بات ذرا تفصیل میں چلی جائے گی، تفصیل میں آپ کو کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور مضمون یہ ہے ابتلاء اور آزمائش کا. اور یہ تقاضے بیان ہو رہے ہیں، ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی یہ تمام مضمون کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضے بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر جنت جانا ہے، تم نے اگر اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہے، تم نے اگر اللہ کی شاباش کا مستحق بننا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بنائے گا اپنی شاباش، اپنی رحمت اور اپنی بخشش کا بنائے گا، لیکن اس کے تقاضے ہیں. تمہیں یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم نے دعویٰ ایمان کر دیا، اب میں تمہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ابتلاء اور آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جائے. یہ بات خوب غور سے سنیں اور احمقوں کی جنت سے باہر نکل جائے. چھوڑ دیں وہ، آپ کی تصورات غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں. صحیح سوچ قرآن کی ہے، صحیح سچا قول اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا، نہ موافق حالات سے. کبھی تم پر خوف کی کیفیت ہوگی، کبھی کوئی بھوک کی کیفیت مبتلا ہو جائے گی، مال اور جان میں کمی ہوگی، میووں میں کمی ہوگی. تو یہ مختلف اب دیکھیں یہ اکثر جو ہے ہم اس کا شکار تو ہیں، لیکن وہ دراصل یہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لیکن میں اس بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. جس راستے پر، جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہی ہے جو کہ بیان ہو رہا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ
یعنی اللہ کے یہ جو لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ گرامر سے تھوڑا سا واقف ہیں اور شدھ بدھ رکھتے ہیں تو اس میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، پھر اس میں نون پہ جو تشدید ہے وہ بھی زبردست تاکید کے لیے ہے۔ دوسری جگہ یہی لفظ آیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں اچھی اور بری حالت دونوں میں آزماؤں گا۔ لیکن میں اس آیت کی تشریح نہیں کر رہا، میں تو اپنے اسی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے دوسری جگہ جو آیا ہے وہ نَبْلُوكُمْ آیا ہے، اس میں زیادہ تاکید نہیں ہے، اس میں تاکید اگلے مضمون میں ہے جو اس کے آیت کے اگلے، لیکن اس میں جو ہے اس لفظ میں تاکید ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دوسری جگہ وَلَنَبْلُوكُمْ، نہ اس میں تشدید نہیں ہے، اس میں نہ تشدید ہے نہ لام ہے، اور لام پہ جو زبر ہے وہ بھی نہیں ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، لیکن یہاں لام بھی ہے زبر والا اور نون پہ تشدید ہے، اس کا مطلب ضرور بالضرور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، کوئی خوف کی کیفیت ہے، لیکن اس میں اب یہ کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، استقامت۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بشر الصابرین، اے رسول آپ خوشخبری دے دیں، رسول آپ خوشخبری دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو یہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے جو صورتحال آتی ہے ہماری عام طور پہ، یعنی جو وہ ہے جو سوچ ہے، اصل میں ہمارا جو مقصد حیات ہے اسی میں ہم نے ٹھوکر کھا لی ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا بن چکی ہے، دنیا ظاہر، اور پھر دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے جملہ ہے کہ میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں اور اللہ ہی میری منزل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب اکثریت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اللہ کے لیے جیتا ہوں، میری زندگی، میری موت، میری ساری یعنی عبادت اور قربانی اللہ کے لیے، آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ کی منزل ہی الگ ہے، آپ کی منزل ہی دنیا بن گئی۔ تو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ مجھے کہنے دیں کہ ہماری منزل دنیا ہے۔ آج جن لوگوں کے ہجوم میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان کی منزل جو ہے وہ دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، آخرت ان کی ترجیح ہی نہیں ہے، دنیا ہماری ترجیح بن چکی ہے۔ یہ میں آسان الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی ملا ہے اور تقریر کر رہا ہے، کرنے دو، جذبات میں لگا ہوا ہے، نہیں۔ یہ دیکھیں، قرآن ہمارا حال ہے، یہ یا تو اما لکا و اما علیکا، یا یہ ہمارے موافق ہے یا ہم اس کے مخالف ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن جس سمت ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کریں کہ قرآن ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بڑی تکلیف دہ ہے، یعنی آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ کیا تو آپ کی تکلیفوں کا، یعنی اس فیصلے کے ساتھ ہی، یعنی میں نے دیکھیں زبان سے الفاظ ادا کیے، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے اور میں تو بس اسی طرح زندگی گزاروں گا یا گی،
کہ بس جو جس طرح عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو عام لوگ تو جناب گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عام لوگوں کا قبلہ اور کعبہ تو دنیا ہے، دنیا کی طرف سمت کر کے سارے اسلامی اعمال کر رہے ہیں، دنیا ان کی منزل ہے، اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کی یعنی جو دنیا میں دوزخ ہے یا بدحالی ہے اس کا آغاز ہو گیا آپ کے فیصلے سے۔ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ نمبر ایک سب سے بڑی جو ہے آپ کی جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ تو ناراض ہوگا کہ میں نے اسے دیکھو ساری نعمتیں دے کے اس کو پیدا کیا، دنیا میں بھجوایا، اب یہ جناب جب عاقل بالغ ہو گیا تو اس نے غلط فیصلہ کر لیا اور مجھے چھوڑ کے غیر کو منزل بنا لیا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں ایسی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی جو ہے یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور ناقابل تلافی نقصان اسے پہنچے گا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ دنیا کو منزل بنا لینے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ ہی آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کو دنیا میں خوشی آپ سے روٹ جائے گی، کیونکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے اور اطمینان ہے۔ آپ نے اللہ کی یاد ہی کو دل سے بھلانے کا فیصلہ کر لیا، یا اللہ کی یاد کو تسبیح تک محدود کر لیا۔ ایسے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دکان میں بیٹھے ہوئے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، مقصود تو دنیا ہے۔ یعنی میں بعض اوقات دیکھتا ہوں ایسے لوگ، تسبیح پڑھنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن اصل تو آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ تسبیحات کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، والانف سے، جان کی کمی سے، والثمرات، میووں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے آپ صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے ہم نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔